ایک دن ایک اخبار میں عجیب و غریب خبر شائع ہوئی۔ ایک 70 سالہ بزرگ نے رکشے میں سفر کرتی ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا اور زیادتی کی تھی، اور اس حرکت کی پاداش میں وہ جیل میں تھا۔ یہ خبر نہ صرف چونکا دینے والی تھی بلکہ معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی۔ یہ خبر عبداللہ نام کے ایک شخص نے پڑھی۔ عبداللہ نے سوچا کہ آخر ایک بزرگ شخص اس عمر میں ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ وہ اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اسے منع کیا کہ یہ معاملہ چھوڑ دو، لیکن عبداللہ نے نہ مانا اور جیل میں اس بزرگ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ عبداللہ نے بزرگ سے سوال کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا آپ کو اپنی عمر کا، اپنے اعمال کا یا آخرت کا خوف نہیں آیا؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ جو ہوا اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہوا۔ عبداللہ حیران ہوا اور بولا، آپ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور کہنا شروع کیا، یہ میری جوانی کا قرض تھا جو آج دنیا میں ادا ہوا۔ جوانی میں میں نے اپنی نظروں کو قابو میں نہ رکھا۔ ایک دن میں نے اپنی چھت سے ایک لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ خود کو مکمل ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ میں نے اسے بری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ پھر ایک دن وہ لڑکی اپنی چھت پر آئی اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس لمحے اس کی نظریں مجھ پر پڑی اور وہ فوراً نیچے چلی گئی، لیکن اس کی خاموش نظریں میرے دل میں چبھ گئیں۔ اس کے چہرے پر جو شرمندگی اور خوف تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس لڑکی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک بددعا چھپی ہوئی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ نظر، وہ خاموشی کسی دن میرا پیچھا کرے گی۔ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کا سبب وہی خاموش بددعا ہے۔ اگر یہ معاملہ دنیا میں ختم نہ ہوتا تو آخرت میں میرا حساب بہت سخت ہوتا۔ عبداللہ یہ سن کر لرز گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دنیا کے گناہ اور ظلم چاہے بھول بھی جائیں، لیکن وہ بددعائیں اور اثرات ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ خاموش بددعا وہ طاقت ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں آ کر متاثر کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہماری بری عادتیں، بدنظری اور دوسروں کے ساتھ کیا گیا برا سلوک ہمیں خاموشی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر وہ لوگ جو ہمیں کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی خاموشی میں بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کی خاموش بددعا آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ زندگی میں سکون اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، سلام پہنچے۔